ہمارا جو ریشنل مائنڈ ہے یا لاجیکل مائنڈ ہے وہ چاہتا یا برین ہے وہ چاہتا بھی یہ ہے کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی انٹلیکچوئل اسٹیمولس ملتا رہے ہمیں اور ہم بڑھتے رہیں. تو پرپز ان لائف, سیلف فلفلمنٹ, سیلف سیٹسفیکشن یہ ہمیں تھوڑا سا بہتر کرتا ہے. جو ہماری ایگو اور سپر ایگو ہے اس کو سیٹسفائی کرتا ہے یہ. اور جہاں پہ بات آتی ہے ان چیزوں کی کہ ہارمنی, پیس, ایکوالٹی, جسٹس, مورل پرنسپلز یہ ہمیں بچپن سے ہی سکھائے جاتے ہیں. بچپن سے ہی ہمارے جو پرائمری سوشلائزرز ہیں, ایتھکس, ہاں پرائمری سوشلائزرز جو ہیں, جو سب سے پہلے ہمیں ملتے ہیں ہمارے پیرنٹس, امیڈیٹ فیملی ممبرز, وہ ہمیں یہ چیزیں سکھاتے ہیں کہ اچھے غلط کی پہچان کیا ہے, کرنا کیا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. دس از بیڈ, دس از رانگ, دس از رائٹ, دس از گڈ, اس طرح کی جو ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم دوسروں سے سیکھتے ہیں. چمپ کے جتنے بھی ایجنڈاز ہوتے ہیں وہ ان بلٹ ہوتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ پیدا ہوتے ہی ہمارے اندر ہوتے ہیں. یہ والے آفٹر سم ٹائم ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں. ہاں ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ, بٹ اٹس ہاں ہوتا پہلے سے ہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں. اس کے بعد سرچنگ فار فوڈ, ویری امپورٹنٹ. جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم پہلی جگہ کہاں جاتے ہیں؟ کچن. ہم کچن میں جاتے ہیں, وی گو, وی فائنڈ فوڈ اور ہم کھا لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ ڈفرینس جو ابھی سبحان صاحب نے سمجھایا تھا وہ یہی تھا کہ ہیومنس نو وین ٹو اسٹاپ, چمپس ڈونٹ. چمپ برین کو نہیں پتا ہوتا کہ کب اسٹاپ کرنا ہے, وہ کھاتا جائے گا, وہ کھاتا جائے گا. ہیومن کو پتا ہوگا یہ چیز میرے لیے اپروپریٹ نہیں ہے. تو فائنڈنگ شیلٹر یہ ہے کہ جیسے آپ لیٹس سے فار ایگزامپل جاتے ہیں کسی ٹرپ پہ ہی چلے جاتے ہیں, تو وہاں جا کے آپ کو یس فرسٹ تھنگ آپ یہ کرتے ہیں نا کہ یو فائنڈ شیلٹر, یو فائنڈ اے ہوٹل ٹو اسٹے ایٹ, یا پہلے سے پری بکنگ کرائی ہوتی ہے, وہاں جا کے پہلے جاتے ہیں, آرام کرتے ہیں, دین یو گو آؤٹ, جہاں پہ بھی پھرنا ہے وہ ساری چیزیں کرتے ہیں. تو شیلٹر کو ڈھونڈنا بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ شیلٹر ہوگا تو ایک سیفٹی انشور ہوگی. آؤٹ ان دا اوپن ایک تو انسرٹینٹی ہوتی ہے, اور واقعی میں نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہوگا. اس وجہ سے مینی پیپل ڈو ناٹ آپٹ فار کیمپنگ. وہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں, ایک بہت اسپیسیفک سا ایک وہ ہے, نیش ہے, جو جاتے ہیں کہ ہم کیمپنگ کریں, ہم اور جگہ پہ جا کے کیمپس کریں اور ٹریکنگ کریں. باقی لوگ سیدھا بس روڈ پہ رہتے ہیں. تو جنگل سینٹر بیسکلی یہ ہے کہ ہم ویسے ہی ایکٹ کرتے ہیں, ہم ویسے ہی ایکٹ کرتے ہیں جیسے ایک چمپ جو ہے یا ایک اینیمل جو ہے وہ جنگل میں ایکٹ کرتا ہے. جنگل کی اندر کوئی سوسائٹی ہوتی ہے, تو وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ وہاں پہ لاز نہیں ہے, رولز نہیں ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اب یہی چیز جب ہیومن سوسائٹی میں اپلائی ہونا شروع ہو جائے, جو لوگ ریڈ لائٹس کو توڑ کے بھاگتے ہیں وہ چمپ سے ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کو مزہ آتا ہے کہیں نہ کہیں, یعنی کہ ریڈ لائٹ کو رن کرنے کا, ون میننگ کرنا, لاز کو فالو نہ کرنا, یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ہمارے چمپ سے آتی ہے. اور یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں ہیومن سوسائٹی میں, جہاں پہ لا اینڈ آرڈر ہے, جہاں پہ رولز ہیں. لیکن یہ چیز ہے کہ وہ کہیں اور نہیں ہو رہے, تو نو ون ایلس از ایٹ رسک. اگر کوئی ایک بزی اسٹریٹ میں ڈرفٹ کرنا شروع کر دے, اس میں تو سب کو نقصان ہے. اگر ایک ڈیزگنیٹڈ جگہ پہ جا کے کرے تو نقصان صرف اسی کو اور کسی کو نہیں ہے, اگر اف اینی تھنگ ہیپنس, یا گاڑی کا ہوگا نقصان. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو ہم جنگل والی جو اپروچز ہیں نا, وہ ساری کی ساری ہم ہیومن سوسائٹی میں اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم ہیومن سوسائٹی میں اپلائی کرتے ہیں تو پھر مسئلے پیدا ہوتے ہیں, پھر آگے سے ریٹیلیشن آتی ہے, لا آرڈر جو ہے وہ پھر کریک ڈاؤن کرتا ہے, پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ پھر پولیس میں پکڑے جاتے ہیں, جیل جاتے ہیں, یہ سارے سب کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ پیراڈاکس پہ تبدیل ہو جاتی ہے کہ چمپ والی فیلنگس, چمپ والے انسٹنکٹس, بیہیویئرس ایک ایسی سوسائٹی میں اپلائی کرنا جہاں پہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یعنی کہ لڑنا, گرانا, بات کیے بغیر جو ہے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرنا, جھگڑنا, مارنا ایک دوسرے کو, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا ایز ہیومنس, بٹ وی اسٹل ڈو دیٹ. تو یہ ہمارے لیے پرابلمس کاز کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ چیز جو ہے پھر ہمارے لیے ایک پیراڈاکس بن جاتی ہے, ہمیں ہی جو ہے یہ پھر ہارم پہنچاتی ہے بجائے کہ ہمیں ہیلپ کرنے کے. ایک طرف سروائیول میں تو ہیلپ کر رہی ہے, بٹ وین دس ہیپنس تو یہ ہمیں ہیلپ نہیں کرتی سروائیول میں. دس ایکچولی causes more problems for us with other people. غصہ کریں گے تو جو ایک پیس اور ہارمنی کی ڈرائیو تھی, ایجنڈا تھا اس کا ہیومن کا, وہ کام نہیں کرتا نا. پھر اس کے
خلاف بات چلی جاتی ہے, اس کے خلاف پھر ہم غصہ کر رہے ہیں, ریلیشن شپس کو توڑ رہے ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. پھر ہم اس کے پیچھے دوڑائیں گے. چمپ لاجکلی ایسے سوچ نہیں سکتا کہ میرے اینڈ سے کچھ خرابی ہوگی تو اس نے کچھ کیا ہوگا, اس وجہ سے اس نے ایسے کیا. تو وہ تو آپ کے ہیومن کا رسپانس ہوگا کہ کہیں نہ کہیں مے بی میں صحیح نہیں چلا رہا تھا, میں سلو چلا رہا تھا, دیٹس وائی ایسے ہوا, یہ چیز ہو سکتی ہے. بٹ امیڈیٹلی پہلے ہمارا چمپ ہی آن ہوتا ہے, بیکاز چمپ از 10 times فاسٹر. تو چمپ نے ہی پہلے کام کرنا ہے, پھر ہیومن کیچ اپ کرتا ہے اس سے. باڈی لینگویج میں کیونکہ ہم نان وربلی بھی بہت کمیونیکیٹ کرتے ہیں, تو ہم اگلے بندے کو بتا سکتے ہیں کہ ہاؤ وی فیل. ہم جس سے بات کر رہے ہیں, چہرے کے تاثرات, ہمارے جیسچرز کیا ہیں, ہماری باڈی لینگویج بہت انٹیمیڈیٹنگ تو نہیں ہے, سر پہ چڑھ کے بات تو نہیں کر رہے, اس کے بہت قریب آ کے بات تو نہیں کر رہے, اور جو انٹیمیڈیٹ کرنا چاہ رہا ہو وہ بھی. ہاں, اور جو ہاں وہ تھوڑا سا جیسے قریب آ کے بات کر, ان کو یہ ہوتا ہے کہ پروکسیمیٹی ہوگی تو بات میری سنی جائے گی, دور ہوگا تو مے بی میں کلیئرلی اپنی بات کمیونیکیٹ نہیں کر سکوں, سمجھ نہیں آئی. ہاں, اور بار بار ریپیٹ کرنا جسٹ ٹو میک شیور دیٹ ادر پرسن انڈرسٹینڈز مائی پوائنٹ آف ویو, حالانکہ پہلی دفعہ آپ سمجھ گئے ہوتے ہیں. تو یہ چیز کرنا. کچھ لوگ جو انٹیمیڈیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی سر پہ چڑھ کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے فسٹس کلینچڈ ہوتی ہیں, ان کے فیشیل ایکسپریشنز تھوڑے سے ایسے ہوتے ہیں, اسٹرن وے میں بات کرتے ہیں کہ اگلا ڈر جائے. ہاں ہاں, کہ اگلا ڈر جائے, اگلا جو ہے نا فوراً بیک آف ہو جائے, وہ بات جو ہے نا میری بس پوری ہو جائے. تو یہ بھی باڈی لینگویجز ہوتی ہیں. اور ولنریبل اسٹانس میں یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ we're always on edge as humans as well. ہمیں کانفرنٹیشن, کرٹیسزم اچھا نہیں لگتا, تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ یہ آ کے اگر مجھے کوئی تنقید کر رہا ہے, کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے نا, تو ضرور اس کو میرے سے کوئی مسئلہ ہے, اس وجہ سے یہ کر رہا ہے, میرے پہ پرسنل اٹیک ہے اس کو. اور حالانکہ یہ چیز کو آپ نوٹس نہیں کریں گے کہ پاسٹ میں شاید آپ کا بیہیویئر کنسسٹنٹلی ایسا رہ چکا ہو, دیٹ از وائی وہ بندہ آپ کو کنفرنٹ کر رہا ہے, دیٹ از وائی دیٹ پرسن از سیئنگ آپ کا کوئی فالٹ ہو. لیکن ہم کیونکہ چمپ اس چیز کو یہ نہیں نہ مانتا کہ فالٹ ہے ہمارا, چمپ تو کہتا ہے آئی ایم آلویز رائٹ. چمپ تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا, آئی ایم آلویز رائٹ. آئی نو آپ کس پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہے ہیں, تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم آلویز رائٹ. تو پھر ہم جب بھی ہمیں آ کے کوئی کرتا ہے تو اس وجہ سے ہم ولنریبل ہوتے ہیں. دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ وہی بات کہ چمپینزی ہائرارکی میں بہت نیچے ہے ایک جنگل میں, تو نیچرلی ہمیں دوسروں سے تھوڑا سا ڈر ہی لگتا ہے. جو لوگ بہت ٹمڈ ہوتے ہیں, جو لوگ زیادہ چمپ سے آپریٹ کرتے ہیں نا, وہ کرٹیسزم اچھی نہیں لے سکتے. ان کو کوئی کرٹیسائز کرے وہ ڈیفینسو ہوتے ہیں, الٹا گراتے ہیں ایک قسم کا آگے سے. وہ یا تو شٹ آف ہو جاتے ہیں, کلوزڈ آف ہو جاتے ہیں, یا وہ آگے سے ریئیکشنز دیتے ہیں اور بات کو بڑھا دیتے ہیں, اگلے کو جتلانا شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں فلاں ٹائم پہ تمہارے لیے میں نے یہ تو کیا تھا, دین ہاؤ کین یو ڈو دس ٹو می. یہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں ہم, تم بھی ایسے کرتے ہو, تم نے بھی تو ملٹیپل ٹائمز ہی کیا ہوا ہے, تم میرے سے کیوں ایسے کہہ رہے ہو. اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں ہم. تو یہ ہمارے چمپ کے رسپانسز ہوتے ہیں فوراً, کیونکہ ہم ولنریبل محسوس کرتے ہیں, ہماری ایگو اس ٹائم پہ ہرٹ ہو جاتی ہے. کچھ چیزیں آپ کو تھوڑے میں ہی زیادہ ہارم دے جاتی ہیں نا, کچھ چیزوں کو بہت زیادہ کرنے کے بعد ہارم ملتا ہے. ایک انسان اگر ایک دن میں 20-25 گلاس پانی کے پی رہا ہے تو بائی دا اینڈ آف اٹ وہ ڈراؤننگ والی فیلنگ میں ہی چلے گا. تو اتنا پانی بھی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. تو ایکسیس کسی چیز کا بھی ایسے ہوتا ہے. چاکلیٹ بری چیز نہیں ہے, اٹس گڈ فار یور ہیلتھ ایکچولی. ڈارک چاکلیٹ از گڈ فار یور ہیلتھ, بٹ 1 bar a day, دیٹس اٹ. 1 piece ایکچولی, 1 piece at a day. ہاں, بار کا 1 پیس, میں بار سے مراد وہی تھا, 1 پیس چھوٹا سا ایک دن میں, دیٹس اٹ, گڈ انف فار یو. انرجی بڑی اچھی ملتی ہے. ہاں, انرجی بہت اچھی دیتا ہے آپ کو, موڈ آپ کا ٹھیک رکھتا ہے. تھوڑا سا آپ کر دیتے ہیں نا, آپ کو شوگر رش ملتا ہے, تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ کھائیں گے چاکلیٹ تو تب تو ہواؤں میں اڑیں گے, پکڑے نہیں جائیں گے پھر. تو ولنریبل اسٹانس یہی چیز ہے کہ یو آر آلویز آن ایج, ہمیشہ کانفرنٹیشن کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو مسٹیکس کرنے سے بچانے کی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں. فلائٹ, فائٹ اور فریز رسپانس آپ لوگوں نے سمجھ لیا.